بیٹا تم لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نماز کے لیے بھی کافی وقت ہے۔ اس دوران باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر آؤ اور دیکھو تمہارے ابا کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ۔ تب تک میں اپنا باقی کام نپٹا لوں گی۔ تھوڑا سا ہی کام باقی ہے۔ اگر تمہارے ابو نئے کپڑے لاتے ہیں تو میں تمہیں بہت خوبصورت سے تیار کروں گی، پھر تم مٹھائی کھا کر اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھائیوں نے کہا جی امی۔ امی نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ بچوں کو اپنی حالت کا اندازہ نہ ہو، اس ڈر سے امی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہیں۔ ادھر دونوں معصوم بھائی پریشان ہو کر امی امی کہتے ہوئے امی کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا امی، ہم ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ امی نے رنج دلی سے کہا ہاں جاؤ۔ ان کی آواز میں چھپا درد بچے سمجھ نہ سکے۔ بڑے بھائی نے افسوس سے کہا ابو کہاں ہوں گے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا ابو کہاں گئے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا پتہ نہیں، چلو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں بھائی ابو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر امی اپنے دل کا درد کم کرنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی بے چینی اور بڑھ گئی اور سوچنے لگی میں اپنے معصوم بچوں کو کیسے بتاؤں کہ آج انہیں نئے کپڑے پہنانے کی استطاعت ہمارے پاس نہیں، پھر بھی انہیں کیسے تسلی دوں؟ وہ بے بسی میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ عید کے لیے جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کر تیار کی ہے، اسی سے حلوہ اور روٹی بنائی ہے، لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ان کا دل درد سے بھرا جا رہا تھا۔ یا اللہ یہ بوجھ کیوں ڈال دیا ایک ماں کے سر پر؟ تو سب کی حالت جانتا ہے، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ پھر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، مگر میں اپنے بچوں کو جھوٹے دلاسے دے رہی ہوں تاکہ وہ خوش رہیں۔ میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی راستہ دکھا میرے پروردگار۔ یہ کہتے کہتے وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کی گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ ان کا دل بھی رنج و عالم سے بھر گیا۔ آنسو بہتے رہے مگر ہاتھ مٹھائی بنانے میں مصروف رہے۔ لیکن جیسے ہی مٹھائی بنانے کا کام مکمل ہونے کو آیا، ایک اور پریشانی درپیش ہو گئی۔ اتنے میں دو معصوم بچے امی امی کہتے ہوئے امی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے محبت سے پوچھا بولو بیٹا کیا بات ہے؟ بچوں نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ بڑے بھائی کی نکالی کرتے ہوئے چھوٹے بھائی نے بھی آنکھیں ملیں۔ ماں نے ان کی معصومیت دیکھ کر دل پر قابو پاتے ہوئے کہا بیٹا تمہارے ابو وقت پر آ جائیں گے، میں دیکھو تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تم مٹھائی کھا کر عیدگاہ جانا، تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑی ہی دیر اور۔ انہوں نے بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا بیٹا تھوڑا انتظار کرو، مٹھائی ابھی تیار ہو جائے گی۔ اتنے میں چھوٹے بیٹے نے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے اچانک پوچھا لیکن ہمارے نئے کپڑے امی؟ یہ سنتے ہی ماں چونک گئی۔ وہ جلدی سے بولی ارے بیٹا ایسا کرتے ہیں کہ تم پہلے جا کر نہا لو، ابھی تک نہائے بھی نہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا نہیں امی ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے اپنے معصوم بچوں سے حقیقت چھپانا بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی بیٹا بغیر نہائے کیا کوئی عیدگاہ جاتا ہے؟ جاؤ جلدی سے نہا لو، پھر سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے خوشی سے کہا ٹھیک ہے امی، ہم ابھی جا کر نہا لیتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ دونوں بھائی خوشی خوشی ناچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے ان کے جانے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی جاؤ بیٹا اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے مگر ماں کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ان کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگی جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟
ماں کا دل اب مزید بوجھ برداشت نہ کر سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں گر گئیں اور رو رو کر دعا کرنے لگی، اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو اس بے بس ماں کی مدد کر، تو مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ وہ بار بار دہراتی رہی، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، مجھے اس حال سے نجات دے۔ پھر جیسے کسی دیوانے کی طرح بولنے لگی، یا اللہ تو بچوں کی ماں کا دل جانتا ہے، میں 3 بار ان معصوم بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا چکی ہوں، مگر اب کیا کروں، اب میں کیا کہوں، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا، تو ہی میرا سہارا ہے، تو سب کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ادھر دونوں بھائی نہانے کے بعد خوشی خوشی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے واپس آ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، معصوم آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چلو اب امی ہمیں نئے کپڑے پہنائیں گی، پھر ہم عیدگاہ جائیں گے۔ چھوٹے بھائی نے خوشی سے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ امی ہم نہا کر آ گئے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ماں جو ابھی تک سجدے میں دعا مانگ رہی تھی، چونک کر فوراً آنسو پونچھنے لگی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جلدی سے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرف بڑھی اور کہا، ماشاءاللہ میرے بیٹے تو بالکل چمک رہے ہیں۔ بچے خوشی سے جھوم گئے۔ اب امی ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ ہمیں جلدی سے تیار کر دو۔ یہ سنتے ہی ماں کا دل دک سے رہ گیا، وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ارے بیٹا پہلے بالوں میں تیل لگاؤ، نیا جوڑا پہنتے وقت بال بھی تو سنورے ہونے چاہیے نا۔ دونوں بھائیوں نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ ماں نے بڑی محبت سے ان کے بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی اور پھر کہا، بیٹا ذرا آنکھیں بند کرو۔ کیوں امی؟ چھوٹے بھائی نے معصومیت سے پوچھا۔ بس ایک سرپرائز ہے، ماں نے نرمی سے کہا۔ بچوں نے ہنستے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ماں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے نکال کر بچوں کے سامنے رکھ دیے۔ چلو اب آنکھیں کھولو، ماں نے کہا۔ بچوں نے خوشی خوشی آنکھیں کھولی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کپڑوں کو دیکھا، ان کی معصوم آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ امی یہ تو وہی پرانے کپڑے ہیں۔ بڑے بھائی نے بھی دیر سے کہا۔ ماں کے دل پر ایک اور چوٹ لگی، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا یہ جادوئی کپڑے ہیں، میں نے انہیں اتنے پیار سے دھو کر رکھا ہے کہ آج بالکل نئے لگ رہے ہیں اور تم دونوں ان میں بہت خوبصورت لگو گے۔ چھوٹا بھائی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن امی بازار میں تو سب کے پاس نئے کپڑے ہوتے ہیں۔ ماں نے جلدی سے دونوں کو سینے سے لگا لیا، ان کے بالوں کو چومتے ہوئے بولی، بیٹا اصل خوشی کپڑوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی رہتا ہے وہی سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ بڑا بھائی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اچھا امی اگر آپ کہتی ہیں تو ہم یہی کپڑے پہن لیں گے۔ چھوٹے بھائی نے بھی اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی تھوڑی سی مایوسی تھی۔ ماں نے جلدی سے کہا، چلو میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے تیار کر دیتی ہوں۔ انہوں نے بڑی محبت سے بچوں کو کپڑے پہنائے، ان کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جیسے ہی بچے تیار ہوئے، انہوں نے ماں سے کہا، امی اب ہم عیدگاہ جا سکتے ہیں نا؟ ماں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی معصوم مسکراہٹ کو دیکھ کر ان کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ انہوں نے محبت سے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں بیٹا جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بچے خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے چچا کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 نئے جوڑے تھے۔ بہن یہ بچوں کے لیے عید کا تحفہ ہے، چچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی۔